اگر انسان نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ زنا سے بھی بڑا گناہ کرتا ہے، کیونکہ نماز کو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ اس لیے نماز کبھی بھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو نماز کے وقت میں ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں، نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، نماز میں سستی کرنے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، نماز میں کبھی سستی نہیں کرنا چاہیے، نماز میں کبھی کاہلی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں کاہلی کرتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے، نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب میرے پیارے مسلمانوں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ اب دل میں شوق پیدا ہوا کہ یار اب نماز قضا بہت ہو گئی، اب میں اپنی قضائے عمری ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، قضا نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، قضا نماز کو کب پڑھنا چاہیے، آپ اس بیان کو پورا سنیں تو انشاءاللہ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، قضا نماز کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی انسان قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے میرے پیارے مسلمانوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو نماز پڑھتے بھی رہتے ہیں اور نماز قضا بھی کرتے رہتے ہیں، نماز چھوڑتے بھی رہتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نماز کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں کیا۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی، 30 سال کی عمر ہو گئی، اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ یار اب مجھے اپنی نماز قضا ادا کرنی ہے، میں اپنی وقتی نماز بھی پڑھوں گا اور جو میرے ذمہ قضا نمازیں ہیں میں ان نمازوں کو بھی ادا کروں گا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، انسان کو حساب لگانا چاہیے، اور حساب اس کو کس طریقے سے لگانا ہے۔ اگر کسی کی 30 سال کی عمر ہو گئی مثال کے طور پر، تو عزیزان گرامی اسے حساب لگانا ہے کہ میں کب بالغ ہوا تھا، میں کب بلوغت کو پہنچا تھا، کب میں بالغ ہوا تھا، اسی وقت سے وہ اپنا حساب لگائے، اور حساب لگائے اسی کے حساب سے پھر اپنی وہ قضا نمازیں ادا کرے۔ اگر کوئی 30 سال کا ہو گیا، 30 سال تک اس نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے اور اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو ان 30 سال میں اپنے 12 سال کو ایک طرف نکال کر کے رکھ دے، کیونکہ 12 سال سے پہلے کی نمازیں اسے معاف ہیں، کیونکہ نابالغ ہے اور نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر نماز نہ پڑھے تو نابالغ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو انسان کو جب سے وہ بالغ ہوا ہے تب سے وہ حساب لگائے، اور حساب لگانے کے بعد اسی کے حساب سے وہ اپنی قضا نمازیں پڑھے۔ لیکن اب کسی کو بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے، سن یاد نہیں ہے، مہینہ یاد نہیں ہے کہ بھئی کون سے مہینے میں میں بالغ ہوا تھا، کون سی ہجری میں میں بالغ ہوا تھا۔ تو عزیزان گرامی، اگر کسی کو سن اور کسی کو ہجری یاد نہیں ہے تو مرد 12 سال اپنی زندگی کے نکال دے، 12 سال نکالنے کے بعد 12 سال کے اوپر سے جو اس کے سال شروع ہوں گے تو وہ نمازیں اس کے اوپر فرض ہیں، ان نمازوں کی وہ قضا کرے۔ اور اگر کوئی عورت پڑھنا چاہتی ہے تو وہ اپنے 9 سال ایک طرف کو نکال کر کے رکھ دے، اور 9 سال سے اوپر کے جو سال اس کے گزرے ہیں وہ نمازیں اس کے اوپر
قضا ہیں ان نمازوں کی قضا اسے ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ عورت شریعت کے حساب سے 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے اور لڑکا شریعت کے حساب سے 12 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ شریعت کے حساب سے بالغ ہونا ہے، تو اگر کسی کو سن اور کسی کو ہجری یاد نہیں ہے تو مرد اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اپنے زندگی کے 12 سال نکال دے۔ 12 سال کے بعد مثال کے طور پر اگر کوئی 30 سال کا ہو گیا، 30 سال کی اسے اپنی قضا نمازیں پڑھنی ہیں، تو 30 سال میں اپنا 12 سال وہ نکال دے تو 18 سال بچتے ہیں۔ اب 18 سال کی اسے قضا نمازیں اپنی ادا کرنی ہیں۔ اور اب قضا نمازیں کس طریقے سے ادا کرنی ہیں تو دیکھیے، کوئی بھاری بات نہیں ہے، اگر انسان ادا کرے ان کو تو بہت آسان طریقہ ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور زیادہ نمازیں بھی نہیں ہیں، یعنی کہ پورے دن کی صرف 20 رکعت نمازیں ہوتی ہیں۔ قضا نمازیں 20 رکعت ہیں، کیونکہ قضا جو ہوتی ہے وہ صرف فرضوں کی ہوتی ہے اور وتر کی ہوتی ہے، نفل کی قضا نہیں ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ تو یہ قضا نمازیں ہر روز کی یعنی ایک دن کی 20 رکعتیں ہیں، 2 فجر کی، 2 فرض فجر کے قضا کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے اور 4 فرض عشاء کے اور 3 وتر عشاء کے، یہ 20 رکعتیں ہو گئی۔ اب 20 رکعتیں چاہے تو وہ ایک ہی وقت میں ادا کر سکتا ہے اور چاہے تو وہ ہر نماز کا وقت ہو تو ہر نماز میں ہر نماز کی قضا وہ کر سکتا ہے۔ جیسے کہ فجر کی پڑھ رہا ہے تو فجر کی قضا کر لی، ظہر کی پڑھ رہا ہے تو ظہر کی قضا کر لی، عصر کی پڑھ رہا ہے تو عصر کی قضا کر لی، مغرب کی پڑھ رہا ہے تو مغرب کی قضا کر لی، عشاء کی پڑھ رہا ہے تو عشاء کی قضا کر لی۔ یہ طریقہ بھی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے پاس میں وقت زیادہ ہے، اگر وہ 20 رکعتیں ایک ہی وقت میں پڑھنا چاہتا ہے تو ایک وقت میں بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک وقت میں پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایک وقت میں پڑھ لے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، لیکن ہاں نماز کا وقت ہونا چاہیے، نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ نماز کا وقت نہیں ہے اور اگر نماز وہ پڑھ رہا ہے چاہے قضا ہی کیوں نہ ہو تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نماز کا وقت ہونا چاہیے، جیسے کہ ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اب وہ 20 رکعتیں پڑھنی چاہتا آدمی تو 20 رکعتیں ایک ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر الگ الگ پڑھنا چاہے فجر کی پڑھ لے، ظہر کی ظہر میں پڑھ لے، عصر کی عصر میں پڑھ لے، تو یہ طریقہ بھی آسان ہے۔ اور اگر ایک ساتھ پڑھنا چاہے تو وہ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتا۔ اب اس کی نیت کس طریقے سے ہوگی تو اس کی نیت یوں بھی کر سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی جو سب سے پہلے میرے ذمے قضا کی ہے، جو سب سے پہلے میری قضا ہوئی ہے، جو میرے اوپر ذمہ ہے، وہ ان میں سے سب سے پہلے فجر کی 2 رکعت نماز فرض اس طریقے سے بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ظہر کی، ظہر میں کر رہا ہے تو نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کے جو میرے ذمے قضا ہے ان میں سے سب سے پہلے 4 فرض ظہر کے میں ادا کر رہا ہوں، تو اس طریقے سے نیت کر لے تو اس کی نیت ہو جائے گی۔ لیکن ہاں جس وقت کی نماز وہ پڑھ رہا ہے تو وقت کا اور جو سی نماز پڑھ رہا ہے اس کا متعین ہونا ضروری ہے۔ یعنی ظہر کی پڑھ رہا ہے تو ظہر کی قضا کر رہا ہے تو دل میں نیت ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، نیت جیسی کرتے ہیں ویسے ہی ثواب پاتے ہیں۔ تو یہ آسان طریقہ ہے، اس لیے قضا نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان کے پاس میں وقت زیادہ نہیں ہے تو وہ نفل کی جگہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، سنت مؤکدہ ان کا چھوڑنا تو بہت بڑا گنہگار انسان ہے چھوڑنے والا، لیکن سنتیں غیر مؤکدہ ہیں جیسے کہ عصر کی سنتیں پہلی والی غیر مؤکدہ ہیں، عشاء کی 4 سنتیں پہلی والی غیر مؤکدہ ہیں، ان کی جگہ اگر کوئی انسان اپنی قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ قضا نماز اس وقت میں اپنی ادا کر لے۔ کیونکہ کوئی ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی قضا نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے
بس وقت نکالا ہے نماز کا، تو ان کے لیے یہ بہتر ہے، کیونکہ سنتوں کا اور نفل کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، لیکن قضا نماز کی اللہ کی بارگاہ میں پوچھ گچھ ہوگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھ تاچھ ہوگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، کیونکہ قضا نماز ہمارے اوپر ذمہ ہے۔ جب تک ہم قضا نماز کو ادا نہیں کریں گے ہمارے اوپر سے وہ ذمہ ادا نہیں ہوگا، ہم چاہے کتنی بھی دعا کرتے رہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، چاہے کتنی بھی معافی مانگتے رہیں، لیکن جب تک ہم اس قضا کو ادا نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العزت ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں نفل کی جگہ اپنی قضا نماز پڑھ لوں تو بہتر یہی ہے کہ وہ جو ہے نفل کی جگہ اپنی قضا نماز پڑھ لے گا تو اسے ثواب حاصل ہوگا، اور اس کے اوپر جو ذمہ ہے وہ اس کا ذمہ بھی اس کے اوپر سے اتر جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو جتنا جلدی ہو سکے اپنے اوپر جو فرض نمازوں کا ذمہ ہے اسے اپنے اوپر سے اتارے اور ان قضا نمازوں کو ادا کرے۔ کوئی بھاری بات نہیں ہے، جیسے کہ انسان حساب لگانے کے بعد نماز کو ادا کرے، اور یہ بھی آسان طریقہ ہے کہ فجر کی پڑھ رہا ہے تو فجر کی اس میں پڑھ لی، یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر انسان کی 30 سال کی عمر ہے اور 30 سال میں سے 12 سال نکال کے 18 سال بچے، تو وہ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتا ہے کہ پہلے تمام فجر کی قضا کر لے، پہلے تمام فجر کی قضا کر لے، 18 سال کی حساب لگائے، 18 سال تک کی میں نے ساری فجر کی نماز قضا کی وہ ادا کر لی، اب اس کے بعد تمام ظہر کی ادا کر لے، یہ بھی آسان طریقہ ہے۔ ظہر کی ادا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد عصر کی ادا کر لے، عصر کی ادا کرنے کے بعد پھر مغرب کی کر لے، یہ بھی آسان طریقہ ہے۔ جس طریقے سے انسان چاہے اس طریقے سے اپنی قضا نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، قضا ہو گئی تو اس کی ادا کرنا ضروری ہے، یہ اوپر ذمہ ہے، جب تک ادا نہیں کرے گا اوپر ذمہ باقی رہے گا، تو چاہے اللہ سے معافی بھی مانگتا رہے اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ان قضا نماز کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادا کر لینا چاہیے۔